हैं जिनका नाम है डॉक्टर नवरत जाट अफरीदी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो में और धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आपने काफ़ी रिसर्च की है, तो कैसा महसूस होता है आपको जब आप इतने बिजी रहते हैं, किसी को समय नहीं दे पाते हैं? आपके क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं नहीं समझता कि मुझे कोई भी और काम करने में इतना मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, इतना रिसर्च करने में आता है। और जिस काम को करने में इंसान को मज़ा आए और आनंद आए, इंसान उस काम को करते वक्त चाहे जितनी ही मेहनत करे उसको महसूस भी नहीं होता कि उस किस कदर मेहनत कर चुका है उस काम के सिलसिले में और कितना वक्त उसको दे चुका है। और यही सूरत मेरे साथ रही है रिसर्च के मामले में। मैं याद है कि जब मैं PhD कर रहा था तो सोते जागते उठते बैठते रात दिन सुबह शाम हर वक्त हर पल मेरे सर पे मेरी रिसर्च सवार थी। हर वक्त उसी के बारे में सोचता, उसी पूरी तरह से डूबा हुआ। यही वजह है कि उस रिसर्च का नतीजा अच्छा निकला। चलिए सर, काफ़ी अच्छा कहा आपने। आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, कैसा महसूस होता है यहाँ पे? आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? मैं जब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ तो वो एक ख्वाब की ताबीर थी। हमेशा ये ख्वाहिश रही थी कि मैं इसी पेशे को अपनाऊँ। अमूमन होता यह है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अलग अलग किस्म की ख्वाहिशें रखते हैं। उनको बड़ा रोमान परवर लगता है यह एहसास फज़ाओं में उड़ने का। तो अक्सर छोटे बच्चों से पूछिए तो वो कहते हैं कि मैं जो पायलट बनना चाहता हूँ, पायलट बनाऊँगा। या अपने बस ड्राइवर से मुतासर होते हैं, उनको लगता है कि हाँ इतनी बड़ी बस कैसे चलता है, बस चलाऊँगा। फिर वक्त गुजरता है, जब थोड़े बड़े होते हैं तो समाज के असर में, अपने माँ बाप की बातों के असर में उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वह IAS ऑफिसर बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, जो कि हाईली वैल्यूड प्रोफेशंस होते हैं। मेरी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर किसी भी किस्म का ना बोझ डाला, ना मुझे मेंटली मोल्ड करने की कोशिश की और राग़िब करने की कोशिश की कि तुम कोई एक ऐसा पेशा है जिसको तुम्हें अपनाना चाहिए। इसकी पूरी आज़ादी रही इस तरह से। ये इत्तेफाक है कि मेरी माँ एकेडमिक थी, वो लीडर थी एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज में। तो मैंने एक एकेडमिक की ज़िंदगी को करीब से देखने को मुझे मौका मिला। इसके अलावा मेरे बहुत से मामा भी इसी पेशे में, उनको भी नज़दीक से देखा और मैंने इस पेशे के लिए एक ललक पैदा हुई। उसके नतीजे में उसने मुझे कशिश महसूस की। कशिश महसूस करने की एक और वजह ये थी कि मैं हमेशा से पढ़ने का शौकीन रहा हूँ और ये महसूस किया कि एक ऐसा पेशा है, अगर मैं इस पेशे को अपनाता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ते हुए गुजार सकता हूँ। पढ़ूँगा और पढ़ाऊँगा, यही दो काम मेरी दिलचस्पी थी। और ये सपना, ये ख्वाहिश, सपना बहुत बचपन में, ये ख्वाहिश बहुत बचपन में पैदा हुई और इसके सिवा कभी कुछ और बनने के बारे में सोचा नहीं। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ तो जो बरस की ख्वाहिश थी पूरी हो गई, साकार हो गई और वही पेशा अपनाने का मौका मिला जिसकी इच्छा थी, जिसकी ख्वाहिश थी। तो सर इसके अलावा भी कोई और कारण रहा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाह रहे हैं? इसके सिवा मैं समझता हूँ कि दूसरा कारण ये है कि हमेशा से मैं अपनी नेचर से बड़ा ही जिज्ञासु रहा हूँ, प्रवृत्ति से ही मैं जिज्ञासु हूँ। नई चीज़ों को ढूंढना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ, उनसे में सवाल पैदा होते हैं, उठते हैं और इसके नतीजे में मैं ये कि होता यह है कि जब कोई बात कर रहे हो, दरवाजे पर कोई खटकाए तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। यही सूरत इस वक्त में पेश आई, तसलसल जो है टूट जाता है। तो एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे, इसके पीछे आपने पूछा कि कोई क्या कोई और वजह भी थी। हाँ, दूसरी वजह यही थी कि मैंने ये महसूस किया कि ये एक ऐसा पेशा है जो मुझे रिसर्च करने का मौका देगा और मैं जिन चीज़ों के सवाल ढूंढना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ, उनके बारे में पता लगा सकूँगा। तो ये इसी पेशे के साथ मुमकिन था। तो ये दूसरी वजह हुई इसको अपनाने की। जैसे कि सर हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं और सुनते आए हैं कि
آپ کافی بزی رہتے ہیں، ایسا کیا ریزن ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو کافی بزی رکھتے ہیں، آپ دوسروں کو سمے نہیں دے پاتے؟ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں بٹ کہتے ہیں آپ ہمیں سمے نہیں دیتے، ایسا کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں ان کو وقت نہیں دے پاتا، اس میں ان کا پیار مجھے لگتا ہے، اس لیے ان کے پیار کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کا آبھاری ہوں کہ وہ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی سنگت، اپنی صحبت سے نواز سکیں. کیونکہ اگر سبھی لوگ کنارہ کر لیں کسی شخص سے تو یہ اس شخص کے لیے بڑی دکھدائی بات ہوگی. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگ ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے نتیجے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں کہ اگر وہ ایسا محسوس کرتے ہیں میں ان کا وقت اتنا وقت نہیں دے پاتا جتنا وقت مجھے دینا چاہیے. ہاں لیکن میں نے اپنے جیون کو تھوڑا سنیوجت کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، کیونکہ اگر ہم وقت کو سلیقے سے تقسیم نہ کر سکیں تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سنیوجن لائیں اور اس کو وقت کو سلیقے سے بانٹ سکیں، تقسیم کر سکیں ہر کام کے لیے، کیونکہ ایک ساتھ آپ کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میں نے سوچیں کہ 4 دن تک میں مسلسل کام کروں گا تو 4 دن تک میں مسلسل سو لوں گا. پرکرتی کا ہی یہ نظام ہے، یہ پرکرتی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جو ہیں دن ہے کام کرنے کے لیے کام کیجیے، ایک حد ہے تب تک کام کیجیے، رات سونے کے لیے تھوڑا آرام سوئیے. تو یہ سنتولن بنا کے رکھنا چاہیے زندگی میں، اور اسی سنتولن کو لانے کی کوشش کیجیے زندگی میں. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گوتم بدھ یونیورسٹی میں، کیا آپ کے پاس اس سے پہلے کوئی اور موقع آئے تھے کہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے؟ آپ نے یہی جگہ کیوں چنی؟ نہیں، اس سے پہلے میں نے اور انٹرویوز بھی دیے تھے، لیکن اوور جو انٹرویوز دیے میں وہاں پہ ناکام رہا. بہت زیادہ انٹرویوز نہیں دیے، کچھ انٹرویوز دیے. اب ان انٹرویوز کا ذکر کروں تو محسوس یہ ہوگا کہ میرے ساتھ وہی صورت ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. لیکن آپ نے پوچھا ہے سوال، اس کا جواب بھی یوں دے دوں کہ جب انٹرویوز دیے تو یہ محسوس کیا کہ انٹرویوز کے نام پر صرف ایک مذاق ہو رہا تھا. جیسے کہ میں آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں، میں پانڈیچری یونیورسٹی ایک بار انٹرویو دینے کے لیے گیا تو وہاں پر انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ آپ 15 منٹ کی ڈیوریشن کا پریزنٹیشن بنا کے لائیں، اور وہاں پر انہوں نے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو 3 یا 4 منٹ سے زیادہ نہیں دیے. 3 یا 4 منٹ میں انہوں نے آنکھیں کر لیا کہ کینڈیڈیٹ کس لائق ہے. تو ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پہ اس پہ گھپلے ہوتے ہیں انٹرویوز میں. شاید میرے ساتھ بھی صورت نہیں، لیکن میں جتنا ڈیزرونگ اس یونیورسٹی میں انٹرویو کے وقت تھا میں ڈیزرونگ تب بھی تھا جب مجھے دوسری جگہ پہ انٹرویوز دیے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری طرح سے کوالیفائڈ ہوں پوزیشنس کو ہولڈ کرنے کے لیے. جو پوزیشنس کو کی میں نے کر رہا ہوں اس وقت. خاکسار نے پی ایچ ڈی پڑھ لی تھی سن 2005 میں، 2007 میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لی. اس کے بعد ایک اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ایکسپیرینس حاصل کر لیا سن 2010 میں کیمبرج سے. پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تھی وہ اسرائیل سے کی تھی، باقی ساری ہائر ایجوکیشن کی یونیورسٹی سے. بہت اچھا سر، اس کے لیے ہم کافی شکر گزار ہیں آج ہمارا سوبھاگیہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. آج تک آپ نے کتنے ریسرچ پیپر لکھے ہیں؟ ریسرچ پیپرس یہ کہنا تو بالکل ہی نامناسب ہوگا اگر میں بہت سارے ریسرچ پیپرس لکھے ہیں. کچھ ریسرچ پیپرس لکھے ہیں اور ان کو لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بہت سارے ریسرچ پیپرس لکھے. اور ایک اچھا ریسرچر وہی ہوتا ہے جو جتنے ریسرچ پیپرس لکھے اس کو یہ محسوس ہو کہ کم لکھے اور زیادہ لکھے جا سکتے تھے اور زیادہ لکھنی چاہیے. بس میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس سرمایہ ہے اور زیادہ ریسرچ پیپرس لکھنے کا، لیکن ریسرچ پیپرس کو لکھنے کے لیے وقت بھی چاہیے، توجہ بھی چاہیے. تو ظاہر ہے نوکری کرتے ہوئے نوکری کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وقت نکالنا ہوتا ہے اپنی ریسرچ اپلیکیشنس کے لیے بھی. تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ریسرچ پیپرس ہیں میرے، وہ میرے آن لائن سی وی میں مینشن ہیں، میں اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. میرے کل ملا کر 50 پبلیکیشنس ہیں اس وقت، جس میں کہ ریفریڈ جرنلس میں پبلیکیشنس ہیں. اور سر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیسے آپ مینیج کر لیتے ہو ایز اے پروفیسر اینڈ ایز اے گھر پہ آپ فیملی کو کتنا کیسے تال میل بٹھا لیتے ہو؟ میں اس معنی میں بڑا خوش قسمت ہوں، سوبھاگیہشالی ہوں کہ میری پتنی میری کریئر کی ضرورتوں کو اور اس کے ڈیمانڈس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں. اور
ایک اور اعتبار سے بڑا سوگاوشالی ہوں کہ وہ اپنی نیچر سے بالکل ان ڈیمانڈنگ ہے. وہ بہت زیادہ مطالبے نہیں کرتی, بہت زیادہ شرطوں والی انسان نہیں ہے. وہ ساتھ دیتی ہے, ایک اچھی ساتھی ہے, اور اچھی ساتھی ہونے کا اپنا وہ پرمان اس پرکار دیتی ہیں کہ اگر مجھے اپنے کام کے سلسلے میں کبھی دفتر میں دیر تک بھی رکنا پڑے اور میں گھر جاؤں تو ان کے ماتھے کی شکنیں نہیں آتی ہیں, مسکراہٹ کے ہی ساتھ سواگت کرتی ہیں, بہت ہی ہیلپنگ ہے. بہت ہیلپنگ ہے. اس کے علاوہ گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی پتنی کے ساتھ بیٹھوں, میں ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی تبدیلی ہی نہ ہوتی. اور جب جب ہمیں موقع ملتا ہے, جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرین کر جائیں. ہندوستان ہمارا ایک بڑا دیش ہے, تاکہ انہیں بھی ٹائم ملے. بڑی بڑی خوبصورت جگہیں ہیں وہاں پر جب گھومتے ہیں وہ بھی ہم اپنے انسیار میں رہنے کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہاں کی کلچرل لائف کو بھی انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر دلی میں بہت سارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, وہاں پر بھی ہم لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں اور یوں شام کو عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار چاہے ختم کر لیں, ایک ساتھ بازار جاتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, فلمیں بھی دیکھتے ہیں. لیکن اگر پہ میں کام بھی کرنا چاہوں اگر تو اس کی بھی مجھے اجازت دیتی نہیں میری پتنی. اور وہ خود بھی ایک کریئر لیڈی ہے, صرف ہاؤس وائف نہیں ہے, کارپوریٹ لائر ہے, ان کے اپنی پروفیشنل زندگی ہے, اس کے لیے ان کے پاس بھی وقت رہتا ہے. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے پرسنل اسپیس کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو انکروچ نہیں کرتے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ بھی انجوائے کرتے ہیں. کافی اچھا آپ کا کوآرڈینیشن ہے. سر یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ آپ نے کہیں پہ کام کیا ہے ایز اے پروفیسر اور اینی تھنگ ایلس؟ نہیں, اس سے پہلے میں اسسٹنٹ پروفیسر نہیں تھا. اس سے پہلے میں فیلو تھا سینٹر فار کمیونیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا, لکھنؤ میں, اپنے ہی ہوم ٹاؤن میں. اور تب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا. میری زندگی بالکل الگ تھی, اور تب میں غیر شادی شدہ بھی تھا. تب بھی میں جو تھا, جو کام کرتا تھا اس کو انجوائے کرتا تھا, اور سوشل لائف میں انجوائے کرتا تھا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اور اپنے بڑے دوستوں کا ملاقات لکھنؤ میں کے ساتھ. دھنیہ واد سر, ہمیں اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اس لیے آپ سمجھا کہ آپ مجھ سے دو بات کریں. بہت بہت شکریہ.